بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمیں کال کیجئے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011717۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، مفتی اعظم پاکستان میری مراد محترم مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ مولانا محترم جامع مسجد محمدی کریمیہ نے عرصہ 25 برس سے خطابت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی مسجد میں اتنے ہی عرصے سے جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اور علم سے محبت رکھنے والے، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، حوالہ جات کے ذریعے دوسرے کی بات سمجھنے والے اور ان کو سمجھانے والے اس علمی مجلس کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ بھائی بھی جمعۃ المبارک کی ادائیگی جامع مسجد محمدی کریمیہ رحمان جولر والی گلی کے اندر نماز کی ادائیگی کریں اور اس علمی مجلس کے اندر شرکت کریں، اور پھر دیکھیے کہ بے شمار باتیں جنہیں آپ دین سمجھتے ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بے شمار حدیثیں جسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہیں در حقیقت حدیث کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ لیکن یہ ساری باتیں اہل علم کی مجلس میں شرکت سے حاصل ہوں گی۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ عدت کیا ہے؟ کال لیں گے جی پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دائم السفر آدمی ہے۔ آپ کراچی سے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کھپرو سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، کھپرو صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی، یعنی ایک آدمی دائمی سفر کرتا ہے، یہ یعنی سفر اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے بلدیہ میں، ہاں ہاں 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی جی گھر سے، جی تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب تک گھر واپس نہیں پہنچتا وہ سفر پڑتا ہے نماز، ہاں ہاں اور جو دو نمازیں ملاتا بھی ہے تقریباً روزانہ۔ جی جی، تو یہ اس کا کام صحیح ہے یا غلط ہے قرآن حدیث کے دائرے میں؟ صحیح بات ہے۔ یعنی مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ ان کا کاروبار یا ان کی زندگی کچھ اس طرح کی ہے کہ روز ان کو 20-25 میل سفر طے کرنا پڑتا ہے، تو بھائی ایک تو اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ان کا کاروبار ہے اور روزمرہ کا معمول بھی ہے، اور ساتھ وہ روزانہ مطلب ظہر عصر کے ساتھ یا مغرب عشاء کے ساتھ ملا کے بھی پڑھتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایسا کرنا کہاں تک درست ہے؟ جواب مرحمت فرمائیے۔ جی جواب دینے لگے مولانا؟ جواب دینے لگا میرے بھائی۔ جی، نماز جو قصر پڑھتے ہیں نا وہ یہ تو ٹھیک نہیں کرتے
اچھا جو آدمی ایسے معاش سے تعلق رکھتا ہے نا، ایسا کاروبار اس کا کہ سفر ہی کرتا رہتا ہے، بہت کم وہ کہیں ٹھہرتا، یا ملازمت بھی اس قسم کی ہے کہ وہ سفر ہی کرنا پڑا، دورے کرنے پڑتے ہیں علاقے میں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تاجر اور جابی جو ہے نا، ٹیکس جمع کرنے والے افسر یا تجارت پیشہ لوگ، ان کے لیے کثر نہیں ہے، یہ کثیر السفر لوگ جو ہے ان کو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ جمع کر لیتے ہیں، اس سے بھی حتی الوسع تو بچنا ہی چاہیے، یہ عادت بنا لینا کوئی درست نہیں، مگر اگر مجبوری ہو تو چلو جمع تو ثابت ہے دین میں، ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ الگ الگ صرف بے شک فرض ہی پڑھ لیے جائیں، سنتیں اور نفل وغیرہ ترک بھی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اپنے اپنے وقت پر فرض پڑھ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے جمع کرنے سے۔ ویسے جمع کرنا گناہ نہیں کر سکتا، اچھا بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھیں۔ جی اچھا، اور دوسرا یہ اپنا ہمارے یہاں یہ اپنا یہ ٹیلر کام کرنا چاہتا ہے، ٹیلر کی کمپنی ہے، ٹیلر کی یہ کمپنی ہے نا اپنا موبائل کی، ہاں ہاں، یہ ابھی کھمبا اپنا لگا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے تو ان کے ساتھ تعاون یہ کہتے ہیں ناروے کا ہے، اور ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا تھا کہ یہ کمپنی بھلے ناروے کی ہو لیکن یہ حصص جو ہے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ ایک سیل کمپنی ہے، موبائل کمپنی ٹیلی نار، اور جو کمپنی جو ہے اس کا بنیادی دفتر جو ہے وہ ناروے میں ہے، اور ناروے ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے خاکے چھاپے تھے۔ اس حوالے سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ جگہ انہوں نے لی ہے کہ اپنا ٹاور وغیرہ لگا سکیں، تو کیا ہم اس حوالے سے جو تعاون کریں گے تو پکڑ والے ضمن کے اندر تو نہیں آئے گا؟ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ان کو اگر دیتے ہیں قیمتاً یا کرایہ لیتے ہیں اس کا، تو یہ کاروبار تو درست ہے، چھاپے ہیں انہوں نے، خاکے تو بھگتے رہیں گے، اور آیا بھی اخبارات میں کہ وہ جل کر مر گیا، کمرے کو آگ لگ گئی تھی، وہ چھاپنے والا جل گیا، تو اللہ خود ہی ان کو پکڑے گا۔ میرے بھائی بات کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے، آپ کاروبار کریں، زمین اگر کوئی آپ سے لیتا ہے تو دیں اس کو۔ اچھا، تو اس کی سم خریدنا اور استعمال کرنا مطلب جب آپ کو مولانا نے نہیں، بتا سب دیا ٹھیک کہ ہے، اپنی جگہ کرائے پہ دے سکتے ہیں، دے سکتے، تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ 15-20 ہزار روپے ان سے کرایہ لے سکتے ہیں تو 100 روپے کی سم لینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اچھا اچھا چلیں، بہت شکریہ جی آپ کے کال پر۔ اچھا اچھا جی مولانا، عدت کے متعلق ایک ہمیں سوال موصول ہوا ہے، ہمارے بھائی ہیں مانا والا سے حاجی عبدالرشید بن محمد اسماعیل، آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے، تو ان کا ایک سوال السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر بہن اور بہنوئی عمرہ کرنے جائیں تو ساتھ دوسری بہن اکیلی جا سکتی ہے بغیر اپنے میاں کے؟ مولانا تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، ناجائز ہے میری بہن، اچھا، نہیں جا سکتے؟ نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدت کیا ہے؟ عدت کیا ہے؟ پہلے ان کا سوال ہاں، عدت کی پہلے بات کریں نا۔ جی عدت کیا ہے؟ عدت اس عرصہ کا نام ہے جس میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی، جب تک وہ وقت گزر نہ جائے اس وقت تک اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ مختلف عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ سوال ہے جی میرا۔ پوچھیے بھائی پوچھیے۔ یہ کرنسی بنانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں؟ اس کا کرنسی؟ دوسرا پارٹ یہ ہے، نہیں، کرنسی یہ جو روپیہ پیسہ نوٹ چل رہے ہیں جو بھی کرنسی ہوتی ہے، ہیں؟ جی جی، اس کے بنانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں؟ اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ تو قرآن خود بتاتا ہے چند ٹکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا۔ کوئی سوال آپ ذرا واضح کریں نا، یہ دراہم اور درانیر جو ہیں یہ تو پہلے سے چلے آتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، درہم سے، دینار سے، پہلے مسلمانوں کا اپنا سکہ کوئی نہیں تھا، رومیوں کا یا ایرانیوں کا استعمال کر رہے تھے۔ حضرت میرا سوال سن لیں گے تو پھر کلیئر ہاں، میں یہی کہتا ہوں آپ واضح کریں گے تو بات سمجھ میں آئے جی گی۔ جی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ کیا نبوی دور میں یا خلفاء راشدین کے دور میں کوئی کرنسی جاری کی گئی؟ نہیں